یہ بتائیں فواد صاحب کہ اب جبکہ اگر صدر پاکستان نے تاریخ دے دی ہے، اب مسئلہ یہاں پہ دو بڑے بنیادی مسائل، جو آئینی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس صدر کے نوٹیفیکیشن کو یا اس چیز کو کیسے ٹریٹ کرے گا؟ کیا وہ اس کو آئینی جانیں گے یا غیر آئینی جانیں گے؟ یہ اصل تو ان کی انٹرپریٹیشن پر آ گئی نا بات کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے جی صدر کا اختیار ہی نہیں ہے، صدر تو دے ہی نہیں سکتے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھو الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، وہ تو وہ ہوگی جو آج مریم نواز یا مریم اورنگزیب یا یہ شہباز شریف اور ان کے چمچے کڑچے بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک سبسیڈری ہے نا پی ایم ایل این کی، سو ان کی انٹرپریٹیشن کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کیا ہوگی۔ اصل انٹرپریٹیشن تو ایکسپیکٹ آپ کریں سپریم کورٹ کیا انٹرپریٹ کرتی ہے، سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اصل فیصلہ کن ہے۔ کیا وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ جسٹس منیر ایرا میں لے کے جاتی ہے یا ہم پاکستان میں اپنا آئین بچا پاتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب ہم نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ پاکستان کو بھی یہ جو الیکشن ایکٹ آرٹیکل 57 اس کو بھی انٹرپریٹ کرنا پڑے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ جنرل الیکشن کی تعریف کیا ہے؟ کیا جنرل الیکشن کا مطلب 5 اسمبلیوں کے یعنی قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونا، اسی کو جنرل الیکشن کہتے ہیں؟ کیونکہ آج قائرہ صاحب جب اے آر وائی پر تھے انہوں نے ظاہر ہے اس کے اوپر اپنی سیاسی اس کے مطابق قائرہ بیچارے کو کیا پتا، وہ اب کونسلر نہیں بن سکتا لالا موسیٰ سے، اس نے تو یہی کہنا ہے نا۔ لیٹ می ٹیل یو کہ وہ کیا، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آرٹیکل آپ نے نیا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ڈھونڈا ہے، اس بیچارے کو کیا وہ سیاست کی بات ہوگی نا، پریزیڈنٹ صاحب نے کیا تو وہ پولیٹیکل پوزیشنز لے رہے تھے، قائرہ صاحب کو بھی لیا گیا، انہوں نے اپنی بات کی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی کہ جنرل الیکشن کا مطلب کیا ہے، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن جنرل الیکشن؟ کیا صرف ایک اسمبلی کے 5 سال کی ایک اسمبلی کا الیکشن جنرل الیکشن کے زمرے میں آتا ہے آپ کے خیال میں؟ یار یہ الیکشن ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے جنرل الیکشن، ہر اسمبلی کو جب ڈیزالو کیا جائے یا اس کی مدت پوری ہو کے الیکشن ہوتا ہے اس کو جنرل الیکشن کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ الیکشن ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں اس سے پہلے بے شمار کیسز میں ڈیفائنڈ ہے، اس کے اوپر کوئی دو بحثیں نہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کو کہہ رہا تھا آپ اپنی ڈیٹ دیں، وہ نہیں مانتے نا، وہ کہتا ہے ہائی کورٹ کہتا ہے آپ کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کرنا، گورنر کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، یہاں پر تو امپاس یہی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں نا، اب اس سے دیکھیں یہ سر سوال ہے ہٹ گرمی کا، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے۔ آئین کی بھی جو انٹرپریٹیشن ہے بڑی واضح ہے، جنرل الیکشن بھی بڑے واضح ہیں، یہ ساری چیزیں واضح ہیں، 90 دنوں میں الیکشن کے اندر ہونا ہے۔ فیصلہ صرف ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو فراری جتھا جو عمران خان کے خوف سے الیکشنوں سے بھی فرار چاہ رہا ہے، آئین سے بھی فرار چاہ رہا ہے، ان کو تحفظ دے کے جسٹس منیر کی دور میں واپس جانا ہے ہم نے، یا اس پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، یہ فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کتنے دن لگاتا ہے، اس میں کتنا ڈیلے ہوتا ہے، ڈیلے از another پرابلم، بہت بڑا بھائی مسئلہ ہے کیونکہ آئین کا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا اور قائرہ صاحب کا میں نے مینشن کیا کہ اگر ان کی تعریف مان لی جائے تو صدر تو صرف قومی اسمبلی کے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا وہ اعلان نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ آرٹیکل 57(1) سے 57(1) پڑھیں، وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس، یعنی ایک ہو سکتی ہے، ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے، یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی کے علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، آف جنرل الیکشنز آفٹر کنسلٹیشن ود دی کمیشن۔ اب اصل چیز دوسری آرٹیکل 57(2) ہے، چاہوں گا کہ کسی بعد میں کسی آئینی ماہر سے بھی اس کی بات کر لیں کہ ود ان 7 days of the announcement the commission shall، اب اس کے بعد کمیشن has to، یعنی اس کا مطلب کرنا پڑے گا call upon the voters of the notified assembly، یعنی جو بھی اسمبلی نوٹیفائی ہوگی صدر کی طرف سے، الیکشن کمیشن 7 دن کے اندر نوٹیفائڈ اسمبلی کے ووٹرز کو call upon the voters to elect their representatives in accordance with an election program۔ اب یہ ایک بڑا میرے لیے تو بڑا سمپل ہے، اگر انگریزی میں سمجھانے لگا آئین سمپل ہوتا نہیں، اسی لیے میں کہہ رہا کسی آئینی ماہر سے کہ نوٹیفائڈ اسمبلی کون سی ہے۔ اس کیس میں نوٹیفائڈ اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ہیں۔ سو آپ کے خیال میں آپ کے لیگل ماہرین کہتے ہیں کہ اسی کلاس کے تحت وہ کسی بھی اسمبلی کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں الیکشنز کے لیے۔ کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی آئی کی سر اس وقت فواد صاحب؟ نہیں، یہ جو ساری انٹرپریٹیشن ہے نا، یہ تو لاہور ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں دے چکی ہے، اور اس میں وہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ جنرل الیکشن ہوگا، اور یہ اختیار حاصل ہے پریزیڈنٹ کو، اور یہ اختیار حاصل ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ اسمبلیوں کے جو الیکشنز ہیں وہ اس طرح سے کرائے۔
اب یہی وہ معاملہ ہے جو واضح ہو کر بھی یہ صرف میں نہ مانو کی رٹ ہے، اس کے علاوہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ بتائیں کہ سر آپ لوگ تو بس اب الیکشن وہ نیشنل کرا بھی دیں، سارے اکٹھے ہو جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ 2 اسمبلی کو تو آپ الیکشن مانگتے ہی مانگتے ہیں. Is that a fair way of putting it? دیکھیں جی، الیکشن صرف ایک صورت میں آگے جا سکتے ہیں، اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، اور آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کے بغیر الیکشن آگے نہیں جا سکتے. یہ بات طے ہے. اب باقی چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، اور سپریم کورٹ کو بھی اختیار ہے نہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کر سکے. وہ اگر ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جس طرح سے کیا تھا مشرف صاحب کے لیے ارشاد احمد خان نے، اور اس سے پہلے ایوب خان کے لیے کیا تھا جسٹس منیر صاحب نے، وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو ان کو جانا پڑے گا. اگر اگر ملک میں پھر فارمل مارشل لا ہوگا، پھر ہم آئین بحالی کی تحریک چلائیں گے، پھر الیکشنوں کی تحریک تو نہیں ہوگی نا، پھر تو آئین بحالی کی تحریک ہوگی اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہوگی پاکستان. یہ بتائیں، جیل برو تحریک بدھ سے شروع ہے، آپ بدھ کو گرفتاری دے رہے ہیں؟ یہ لاہور کو فی الحال انہوں نے کہا ہے، لاہور کو ہم تو جس دن جرم کی کہیں گے انشاءاللہ ہم پہلی گرفتاری میں ہی دوں گا، لیکن یہ فی الحال جو ہے وہ لاہور کے ذمہ لگا ہے، لاہور گرفتاری. یہ بھی بات چلی تھی کہ فواد چودھری صاحب نے اپوز کیا ہے لیڈرشپ کی گرفتاریوں کی، کیا یہ بات درست ہے؟ عمران خان صاحب نے مخالفت کی. میں نے کہا کہ لیڈرشپ کے بغیر گرفتاریاں کے بغیر تو جیل بھرو تحریک کامیاب ہی نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کو آپ کے خیال میں گرفتاری دینی چاہیے فواد سر؟ بالکل دینی چاہیے. جو لیڈرشپ جو ہے وہ ساری گرفتاری دے گی، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اور عمران خان بھی دیں گے اور باقی سارے بھی تیار ہیں. یہ ٹائمنگ کا فیصلہ جو ہے پارٹی کر لے. تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کب متوقع ہے، کب دیں گے؟ عمران خان کی گرفتاری بھی جو ہے وہ بھی اسی تحریک کا حصہ ہوگی. لیکن وہ کب ہوگی؟ یہ دیکھتے ہیں نا، پنڈی میں دیں، لاہور میں دیں، کہاں دیں. کیونکہ اگر آپ نے کرنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ بدھ کی تاریخ کا اعلان کر دیا تو بدھ کو عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے. بدھ کو تو نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک پوری منصوبے کے تحت بڑھ رہے ہیں اور اسی کے مطابق دیں گے. حماد اظہر صاحب دے رہے ہیں بدھ کو گرفتاری، کیوں لاہور کی آپ نے بات کی؟ ابھی ہم نے یہ کیا تھا کہ جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں امیدوار جو ہیں ان کو ہم نے آخر میں رکھا تھا، لیکن چونکہ اب الیکشن آج ختم ہو گئے ہیں تو اس پہ ریویو کریں گے کل. اب ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہیں وہ گرفتاری دینے پہ. اگلے آنے والے 4-6 دن سارے معاملات سپریم کورٹ ہی آپ کو حل کرتی نظر آ رہی ہے؟ اٹ ہیز ٹو گو ٹو دی سپریم کورٹ. اب مزہ ہے جب کانسٹیٹیوشنل امپاس ہوگا تو سپریم کورٹ میں معاملات جائیں گے. سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے، سپریم کورٹ نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں سپریم کورٹ ہی کا ایک فیصلہ آ رہا ہے جس سے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایشو، کیونکہ ایک سمپل ایشو ہے کہ آپ نے الیکشن 90 دنوں میں کرانے ہیں یا نہیں کرانے، اور اگر وہ 90 دنوں میں ہونے ہیں تو پھر 90 دنوں میں ہونے. درست. اور آپ کو یہ دیکھیں آخر میں فواد صاحب ذرا سم اپ کریں نا پولیٹیکل سچویشن. پولیٹیکل حالات یہ ہیں کہ حکومت ایک طرف بضد ہے کہ الیکشنز نہیں کرانے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے جناب ہم درخواست لکھ کے بھیجتے ہیں اداروں کو، ادارے ہم سے تعاون نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب سارے اس وقت جو نظام ہے، نظام الیکشن کرانے کے حق میں نہیں ہے. از دیٹ فیئر؟ اب فیئر وے آف پٹنگ اٹ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی اصل مسئلہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت الیکشن نظام تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت برما نارتھ کوریا کے قریب ہے، پاکستان ڈیموکریسی کے تو کسی طور پہ قریب نہیں ہے. اب جو آخری ایک ہرڈل ہے، آخری جو ایک سمجھیے کہ ایک سیف گارڈ ہے، وہ ہے انتخابات کا انعقاد. اگر انتخاب کا انعقاد نہیں ہوتا تو ہم فارملی برما یا نارتھ کوریا کے کیمپ میں چلے جاتے ہیں.